اب یہ حضرت آدم حضرت حوا یہ جنت میں گھومتے تھے پھرتے تھے اپنے اللہ رب العزت کی مختلف انعامات کو کھاتے پیتے. اللہ نے فرمایا کہ ہادی شجرہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب بعض ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. تو بھائی گندم درختوں پہ تو نہیں لگتی, لہذا یہ گندم کا درخت نہیں تھا. احادیث نبویہ میں اس کے بارے میں کوئی واضح کوئی تصریح موجود نہیں ہے. جب اس کے بارے میں تصریح موجود نہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش اختیار کریں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا درخت تھا. لیکن اللہ رب العزت نے انسانیت کا ایک سیٹ اپ شروع کرنا تھا, تو جان بوجھ کے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پھل کھلوایا گیا. سیٹ اپ شروع کرنا تھا. کس وجہ سے؟ اس کے ساتھ شیطان نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ لہم الشیطان, دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب کیسے وسوسہ ڈالا؟ ایک جنت میں حضرت حوا حضرت آدم موجود ہیں, وہ دروازے پہ آ کے اس نے وسوسہ ڈالا. جنت میں نہیں آیا, وہیں کھڑے ہو کے اس نے وسوسہ ڈالا. انہوں نے وہ درخت کھا لیا, اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ رب العزت نے پھر ان کو نکال دیا جنت سے. اب یہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں مشہور ہے کہ وہ دونوں برہنہ ہو گئے. برہنہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ اللہ رب العزت بے حیائی کا حکم نہیں کرتے. وہ جو شاہی لباس تھا, وہ جو جنتی لباس تھا, وہ اتار لیا گیا تھا, باقی بدن پہ کپڑے موجود تھے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مشرکین مکہ کی بات, جب لباس کی بات آئی تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں, جب یہ بیت اللہ کا طواف کرنے میں آتے تو اپنے کپڑے اتار دیتے, ننگے طواف کرتے تھے. پوچھا گیا تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کپڑوں کو پہن کے گناہ کرتے ہیں, اور ہم ان گناہ والے کپڑوں کے ساتھ